منطق اور فلسفے کی تو اسی سطح پر آپ آگے پھیلا سکیں گے۔ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی بھی حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ منطقی نتیجہ ان 4 آیتوں کا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب حضرت عثمان ابن عفان، وہ بالکل اسی قافیے پر بات چلے گی، اس نے حضور حضرت عثمان ابن عفان سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ گویا کہ اس کے فیض کو عام کرنے کا مرحلہ آ گیا۔ قرآن اپنی جگہ کیا کچھ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل الی آخر الآیہ، قرآن میں انسانوں کی افادیت کے کیا پہلو ہے، موعظۃ شفاء للناس ہدی ورحمۃ۔ اب اس کی افادیت کو عام کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، ساقی نہ رہے گا تو جام کیسے گردش میں آئے گا؟ تو اس امت کو تو ساقی بنایا گیا ہے، یہ جام ہدایت قرآن تمہارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اسے دنیا میں عام کرو، پھیلاؤ، یہ تمہارا فرض منصبی ہے، افشو ہو، عام کرو اس کو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کے لیے کمر کس لے وہ تو گویا کہ انسانیت کی گل سرسبز ہے، اس عالم انسانیت کے وہ بہترین انسان ہے، یہ اعلیٰ ترین کیریئر ہے، جس کو بھی اللہ اس کے لیے قبول کر لے اسے فخر کرنا چاہیے اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر۔ یہ ہو گئی 4 آیتیں، 6 آیتیں، یہ سورۃ العبس ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ دیکھو یہ قرآن تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، یہ اس حقیقت کی توجہ دلائے کہ قرآن جو راستہ تمہیں دکھاتا ہے وہ تمہاری اپنی فطرت کے اندر نور مضمر ہے، بس صرف یہ کہ پردے پڑ گئے ہیں، غفلت کے پردے ہیں، ذہول کے پردے ہیں، دنیا کی طرف تمہاری توجہ ہے، اس کی وجہ سے تم غافل ہو گئے ہو، ورنہ تمہاری فطرت میں ہے۔ فطرت سلیم کا حامل انسان قرآن کو پڑھے گا تو ایسے محسوس کرے گا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ علامہ ابن قیم کا قول ہے، بہت عارفانہ قول۔ تو کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، اب یہ اختیار پر ہے، جو شاہے اس سے نصیحت اور یاد دہانی حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمۃ، یہ اصل کتاب جہاں ہے وہ تو ام الکتاب ہے نا، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ اگلی جو میں 8 آیتیں پڑھوں گا اس میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، ایسے صحیفوں میں جو بہت باعزت ہیں، بہت بلند و بالا ہیں، بالکل پاک صاف، بأیدی سفرۃ، اس کے ایسے لکھنے والے ہیں، کاتبین جو ہیں وہ ایسے ہیں کرام بررہ، تو بڑے باعزت ہیں، بہت وفادار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا قرب کا ہے۔ یہ 6 آیتیں ہوئی۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اب آگے آئیے تو 8 آیتیں ہیں، لیکن ان 8 آیتوں میں جو آخری ہے وہ ملامت والی آیت ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، تو دیکھو لوگوں میں قسم کھا رہا ہوں ان مقامات کی جہاں ستارے گونجتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جگہ آج کی سائنس کے حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ جسے جو کاسمولوجی ہے اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ بلیک ہولز بہت خوفناک جو ہے کچھ خلا ہے اس کائنات میں جگہ جگہ، اس کے قریب سے جو چیز گزر جائے گی اس میں گم ہو جائے گی اور معدوم ہو جائے گی، بلیک ہولز تو محسوس ہوتا ہے۔ باقی ہمارے پاس کوئی اور توضیح کا ذریعہ نہیں ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تمہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں،
تمہیں تو اندازہ ہی نہیں مواقع النجوم کسے کہتے، تمہیں پتا کیا ستارہ ہوتا کیا ہے؟ تمہارے اس سورج سے کتنے ہزاروں کروڑ گنا بڑے 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 ستارے موجود ہیں، اور جب وہ کرنچ اس کو کہتے ہیں، جب وہ ایک دم سکڑتا ہے، ختم ہونے پہ آتا ہے، تو پھر جو اس سے خلا پیدا ہوتا ہے وہ بلیک ہول انتہائی خوفناک ہے۔ تو تمہیں ابھی کیا اندازہ؟ آج سے 1400 برس پہلے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، آج تو خیر پھر بھی کچھ اگر یہی مفہوم اس کا ہے تو کچھ نہ کچھ اندازہ آج کے اسٹرانومرز کو ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، یہ قسم کھا کر کہا انہ لقرآن کریم، دیکھو یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں ہے، ام الکتاب میں ہے، یہ تمہارے سامنے جو کچھ ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ اس کتاب کی نقل ہے۔ جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ جج کا لکھا ہوا چیف جسٹس کا وہ محفوظ رہتا ہے وہاں، اس کی مصدقہ نقل مل جاتی ہے آپ کو۔ تو یہ اس قرآن کی، اس الکتاب کی جو قبل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ جو قرآن ہے اس کی نقلیں ہیں جو ہمارے پاس ہے، وہ تو وہاں ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، اصل قرآن تو وہاں ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو چھو ہی نہیں سکتے مگر وہ ہستیاں جو نہایت پاک باز، ملائکہ مقربین کے سوا اس اصل کتاب کو کون چھوئے گا؟ تنزیل من رب العالمین، اس سے یہ تنزیل ہو رہی ہے اس کتاب سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یا اے نوع انسانی، تم پر تنزیل ہو رہی ہے وہاں سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا ایسی عظیم شے سے تمہاری بے اعتنائی ہے، سستی ہے؟ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے؟ تم نے اور دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، پروفیشنز کے لیے 20 سال بتا دیے پڑھنے میں، اس عظیم شے کے لیے تمہارے پاس کوئی وقت نہیں۔ کیا تم نے اس کی عظمت پہچانی؟ کیا تمہارے نزدیک اس کا مقام ہے؟ کیا تم نے اس کی قدر کی ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، انہوں نے قرآن کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، مداہنت کر رہے ہو، سستی کر رہے ہو، کاہلی کی روش ہے تمہاری، سب کچھ پڑھنے کے لیے تیار ہو، سمجھنے کے لیے تیار، سوائے اس قرآن کے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ اچھا جھٹلانا کس معنی میں ہے؟ ہم تو قرآن کو جھٹلاتے تو نہیں ہیں، مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ عمل کے ذریعے جھٹلا رہے ہو۔ اگر تمہیں مانا ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ممکن تھا کہ تم اس سے بے اعتنائی برتتے، اس کے بارے میں یہ سہل انگاری تمہارے میں پیدا ہو سکتی تھی، یہ سستی اور یہ کسل ہو سکتا تھا۔ چند ہزار روپے مل جاتے تنخواہ کے، نہ معلوم کتنی بڑی بڑی فیسیں دے کے ایم بی اے اور یہ اور بی سی ایس اور ٹی سی ایس اور ایم سی ایس، نہ معلوم کیا کیا بلائیں ہو رہی ہیں، کمپیوٹر سائنسز، نوکری اچھی مل جائے گی، یہی ہے نا، اور کیا ہے اس میں؟ دین و دنیا پہ کون سا بلا ہے؟ ایک معاش بہتر ہو جائے گی بس، اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے لیے اتنی محنت، لاکھوں کی فیسیں جو ادا ہو رہی ہیں، لیکن اس قرآن کے لیے کوئی محنت، کوئی مشقت، کوئی وقت اسپیئر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اسی کے ساتھ پھر میں نے آیت پڑھی تھی سورہ جمعہ میں، سابقہ امت کی مثال دے دی، جیسے ہمیں قرآن دیا گیا انہیں تورات دی گئی تھی، جو آج ہماری روش ہے قرآن کے بارے میں وہی ان کی روش تھی تورات کے بارے میں۔ اس کے لیے تمثیل کیا بیان کی؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو حامل تورات بنایا گیا تھا، پھر اس نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ گدھے کی پیٹھ پر اعلیٰ سے اعلیٰ فلسفے کی، سائنس کی کتابیں باندھ کر رکھ دیجیے، اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو حامل کتاب الہی امت کی مثال اگر وہ اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتی، اس گدھے کی سی ہے تو جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا۔
بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا ہے عمل سے۔ یہودیوں نے تورات کو جھٹلایا نہیں، ہم نے قرآن کو جھٹلایا نہیں، لیکن ہمارا عمل بھی جھٹلانا ہے اور ان کا عمل بھی جھٹلانا ہے۔ لیکن یہ جو جھٹلانا ہے عملاً، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اس پر میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں 4 حدیثوں کا، یعنی عظمت قرآن بزبان قرآن، جس کا یہ کلام ہے وہ خود اپنی کلام کی عظمت بیان کر رہا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ میں نے آیتیں جو آپ کو 1 پھر 2 پھر 4 پھر 6 پھر 8 پھر 1، یہ جو میں نے آیتیں آپ کو سنائی، تو یہ عظمت قرآن بزبان متکلم قرآن، جس کا یہ کلام ہے۔ اب ہے عظمت قرآن بلسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ قرآن نازل ہوا، محبت قرآن، جن پر قرآن نازل ہوا۔ میں صرف 4 چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کو سناؤں گا، ایک کا متن مجھے نہیں مل سکا، راوی حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کی روح سے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن دیا ہو، پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور کو اللہ نے زیادہ بڑی نعمت عطا کی ہے، کوئی ملینئر ہے، بلینئر ہے، اس کے پاس پومپ اینڈ شو، سارا دنیا کا ساز و سامان ہے، اور آپ سمجھے کہ صاحب وہ خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، حالانکہ آپ کے پاس قرآن ہے۔ تو جس نے قرآن کے حامل ہونے کے بعد کسی کے بارے میں یہ سمجھا ہو کہ اس پر کوئی اللہ کی زیادہ رحمت ہوئی ہے، اس نے قرآن کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اس کی عظمت کو پہچانو گے تو دنیا کی ہر شے اس کے مقابلے میں پیچھ ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو ساز و سامان بھی دنیا کا یہ جمع کرتے ہیں، اس سب سے بڑھ کر قیمتی شے جو ہے یہ قرآن ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے، کیونکہ میں یہ خلفائے راشدین کے نام کی ترتیب سے لے رہا ہوں، حضرت عمر کی روایت، مسلم شریف کی روایت، اور وہ ہمارے آج تک کے موضوع سے بہت مناسبت رکھنے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ میزان ہے، اسی میں تلے گی قسمتیں۔ قرآن کو اختیار کرنے والے اوپر جائیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن، اس کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرے گا، ویضع بہ آخرین، اور اس کو پیٹھ دکھانے والوں کو نیچے کر دے گا۔ ہمیں بھی اگر کہیں کھڑا ہونا ہے، پھر اپنی دوبارہ وہ عزت اور وقار جو ہے اس کی ہم چاہتے ہیں کہ بازیابی ہو جائے، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، نیز ممکن جس قرآن کی اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تیسری حدیث حضرت عثمان سے میں سنا چکا ہوں آپ کو، کتنی بڑی نوید ہے، خوشخبری ہے، کن کے لیے؟ جو کمر کسنے کے قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان سے بخاری شریف کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ آخری حدیث وہ بہت طویل ہے، حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ قلت من مخرج منہا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ اب جو اپنے الفاظ جو موتی جھڑے ہیں محمد رسول اللہ کے دہن مبارک سے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو الصراط المستقیم وهو الذکر الحکیم وهو حبل اللہ المتین لا تنقضی عجائبہ ولا يسمع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة، تین کے ٹکڑے ایسے خوبصورت، انا افصح العرب، یوں سمجھیے کہ فصاحت اور بلاغت کی معراج، اور آخر میں 4 من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به اجر ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا یہ عظیم کتاب، یہ مخرج ہے فتنوں سے بچانے والی
اور فتنوں میں جو گر جائے اس کو نکالنے والی یہ شے. اس میں تم سے جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کے حالات میں تمہارے بعد جو آنے والے ان کا ذکر بھی ہے. کھولنا پڑے گا ذرا، اس میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی. قرآن میں غوطہ زن ہے مرد مسلمان ہے موجود. پھر تمہارے مابین جو بھی اختلافات ہوں گے قیامت تک ان کا حکم، ان کا فیصلہ موجود ہے. یہی صراط مستقیم ہے جس کی تم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. یہی الذکر الحکیم ہے. اصل ذکر یہ ہے اللہ کی یاد کا کوئی اور ذریعہ اس قرآن جیسا نہیں ہے مؤثر. الذکر ہے. اور یہی حبل اللہ ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تاکہ تم تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. وہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ وہو حبل اللہ المتین. لا تنقضی عجائب، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کام نہیں ہے جو کہ ختم ہو جائے کہ بس ہم جتنے ہیرے سے نکال لیے گئے اب کوئی ہیرا نہیں، نکلتے چلے رہے. علم کے، حکمت کے، معرفت کے نئے سے نئے موتی اور قیمتی سے قیمتی تر جو ہے ہیرے نکلتے چلے آئے، کبھی ختم نہیں ہوئے. لا تنقضی عجائب ولا یسمع من العلماء. اہل علم کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے کہ بس جتنا لینا تھا لے لیا. نہیں، طبیعت میں سیری نہیں ہوگی اور اس کی پیاس بڑھے گی مزید اور مزید. ولا یخلق عن کثرت الرد. اور بار بار کی تکرار سے، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پن، پرانا پن کاری نہیں ہوگا. اور آخری 4 جملے من قال به صدق. جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل به اجر. جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. من حکم به عدل. جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے انصاف سے کام کیا. ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا، پکارا، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم پر. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کمر کس کے کھڑے ہو جائیں، آپ کی ہدایت گارنٹیڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں من دعا الیہ، قرآن کی طرف بلانے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ہدی الی صراط مستقیم. اس کی اپنی ہدایت جو ہے صراط مستقیم کی طرف گارنٹیڈ. یہ میں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے حوالے سے حضور کے یہ حکمت نبوی کے موتی ہیں جو آپ کے سامنے بچے رہے. اب تیسرے نمبر پر میں ذرا عظمت قرآن بزبان اقبال. کیوں؟ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں بھئی اللہ کی بات، رسول کی بات، تم اس میں کہاں لے آئے اقبال کا تذکرہ؟ میں پورے اپنے اطمینان اور انشراح صدر کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرے نزدیک اس دور میں عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان، سب سے بڑا سمبل علامہ اقبال ہے. مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالنے کے بعد جس شخص کو سکون حاصل ہوا ہے ذہنی اور فکری تو قرآن کے دامن میں. وہ کسی مسجد کا مولوی نہیں تھا، کسی ایک کنویں کا میڈک نہیں تھا. نہیں، وہ تو مرے کالج میں پڑھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، پچھلی صدی کا آخری حصہ. انگریز کا دبدبا، انگریز کی جو اس وقت کی کیفیت تھی، انگریزی تہذیب جس طریقے سے چھا رہی تھی. پھر گیا ہے انگلستان اور جرمنی میں جا کر وہاں اس نے فلسفے پڑھے ہیں ٹاپ کے، اور پھر قرآن پر انشراح، قرآن پر اطمینان. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے حق میں بندہ نواز ملی. میرے نزدیک عظمت قرآن کا عظیم ترین نشانی کہہ لیں، سمبل، سائن علامہ اقبال کی. انہوں نے جس طور سے کہا ہے، اب میں صرف چند اشعار آپ کو آج سنا دینا چاہتا ہوں. کتاب زندہ قرآن حکیم. یہ کتاب زندہ ہے قرآن حکیم. حکمت او لا یزال است قدیم. اس کی حکمت ایک طرف قدیم بھی ہے، اللہ کا دین قدیم ہے، اللہ کی توحید قدیم ہے، لیکن لا یزال، اس کو زوال نہیں آئے گا. یہ ہر دور کے اندر تابندہ رہنے والی حکمت ہے. اس کا فلسفہ وہ نہیں ہے جو فرسودہ ہو جائے زمانے کے ساتھ. حکمت او لا یزال است قدیم. نو انسان را پیام آخرین. یہ نو انسانی کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہے. حامل او رحمت للعالمین. اور اس کا لانے والا پوری نو انسانی کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. حرف اورا رے نئے، تبدیل نئے.
اس کا کوئی حرف کے حرف میں کوئی شک بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، کوئی شک والا نہیں ہے۔ کیا اس میں کوئی تبدیلی کا قطعاً نہیں، اس میں نہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے نہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ حرف اوڑا ریب نئے، تبدیل نئے، آیش شرمندہ تعویل نئے۔ کیا اس کی آیتوں کو توڑا مروڑا جا سکتا ہے غلط مفہوم کی طرف؟ نہیں، وہ اپنی حفاظت خود کرتا ہے، مہیمن ہے، خود اپنا جو ہے حفاظت کرنے والا ہے۔ فاش گویا ماں کے در دل مسمر اثر، دیکھو میں اب کھل کر ہی کہہ دوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے، یعنی 100 باتوں کی اب ایک بات ہے۔ یہ کتابیں نہیں، چیزیں دیگر، اس کو کتاب نہ سمجھنا، ہے تو کتاب ہی، چاہے وہ آرٹ پیپر پر ہے، نیوز پیپر پر ہے، آخر وہ ہے ہلکی سی جلد ہے، قیمتی جلد ہے تو کچھ کتاب۔ کتاب نہیں ہے، کچھ اور، یہ کتابیں نہیں ہیں، چیزیں دیگر۔ مثل حق پہ ناؤ حق کا داستو، زندہ و پائندہ وہ یاستو۔ یہ تو ذات باری کی تعالی، ذات باری تعالی کی طرح اول و آخر بھی ہے، ظاہر و باطن بھی ہے، اور متکلم بھی ہے۔ جیسے اللہ جو ہے کلام فرماتا، قرآن کلام کرتا ہے تم سے، کرو تو صحیح اس سے بات۔ مثل حق پنہا و ہم کا داستو، باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔ یہ جو کتاب ہے، یہ کتابیں نہیں، چیزیں دیگر۔ مثل حق پنہا ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو وہ یاستو۔ جیسے اللہ کی ذات ہے الحی القیوم، ایسے ہی یہ قرآن ہے۔ اور اس کا جو ایک انقلاب لانے کا طریقہ ہے کیا ہے؟ کیوں بجا در رفت جاں دیگر شرط۔ جب یہ کسی کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، بدل گیا، اس کا اندر بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کی اقدار بدل گئی، ہر شے بدل گئی۔ اور یہ اندر کی تبدیلی ہے، اندر سے باہر آتی ہے تو وہ مستقل تبدیلی ہوتی ہے۔ زبردستی آرڈیننس کے ذریعے سے نماز آپ کے اوپر تھوپ دی جائے تو وہ آرڈیننس ختم تو وہ بھی ختم۔ ظہر کی نماز جو ہے ہوتی تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، ضیاء صاحب جو ہے وہ نماز دی گئی۔ یہ جو ہے معاملہ جو نہیں، کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں سے دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ اور یہی اندرونی انقلاب جو ہے نوع انسانی کا، یہ عالمی انقلاب کا ذریعہ بنتا ہے۔